الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری تاریخ کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوریاں آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پست کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے نے، سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شعبہ، ولید، عاص، حرس، امیہ ابن خلف، نفرہ ابن حارث، عبداللہ مطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شعبہ، ولید، عاص، حرس، امیہ ابن خلف، نفرہ ابن حارث، عبداللہ مطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک ایک پر 3-3، 4-4 آدمی سوار ہے۔ بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کامان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کامان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خمزن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمان کو پست اور ریتیلی زمین پر خمزن ہونا پڑا۔ ایسی جگہ پر کہ کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچہ معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ مسلمان کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہدید ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ پر تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، امیہ ابن خلف، نفرہ ابن حارث، عبداللہ مطلب جیسے حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ بچہ ہم میرے وطن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میرے وطن میں آیا ہے، جب میں رات کے تاریخیوں میں سوتی ہوں، یہ چاند، یہ ستارے سب جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے
ہیں جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لانے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں رات کی تاریکیوں میں سوتی ہوں تو عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بدلیاں سایہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت آمنہ سے حضرت مطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، تو اتنا مہنگا عطر لگائی کہاں سے ہے، تو لائی کہاں سے ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے ابا حضور یہ بدن کا مہکنا دور کی بات، گھر کا مہکنا دور کی بات، در و دیوار کا مہکنا دور کی بات، اما میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین۔